دیکھ رہے ہیں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے پورا ہندوستان میں کیسا انقلاب کر دیا. تقریباً 1 کروڑ کے قریب جو دل کفر میں رہا کرتے تھے اسلام سے بارونق کر دیا، منور کر دیا، اسلام کے لہلاہتے باغ میں داخل کر دیا. اب جہاں جیسی ضرورت پیش آتے رہی اولیاء کرام ویسا کرتے رہے. جہاں کفر پھیلا ہوا ہے تو ایمان پھیلاتے رہے، جہاں ایمان سلامت ہے لیکن ڈراڑے پڑے بدعقیدگی کے تو عقیدہ صحیح کرتے رہے، جہاں عقیدہ بھی صحیح ہے لیکن عمل میں کوتاہی ہے عمل صحیح کرتے رہے. دلوں پہ نظر ڈال کے ایسا پاکیزہ بنا دیا، مومن گناہگار تھا تو ولی کامل بنا رہا. اس طرح جیسی ضرورت ویسا فیضان جاری ہوا. تو روحانی فیضان تو ان کا جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی حیثیت سے بھی انہوں نے نوازا ہے. مصیبت زدوں کو دنیاوی مصیبتوں سے بھی بچایا ہے، اخروی مصیبتوں سے بھی بچایا ہے. ان کے شان، ان کے برکات دیکھ رہے ہیں. آج بھی حضور غریب نواز رنگ کے دربار میں کیا ہے، ایسے مصیبت زدہ آتے، کوئی بیمار ہے کئی زمانے سے علاج نہیں ہو رہا، ڈاکٹر بولے میاں مشکل ہے تیرا بچنا بول دے رہے ہیں، اور کوئی برے شیطانہ پکڑ لے رہے، کسی کو جادو ہو جا رہا، کسی کو غربت لگ گئی، سوپ جاتے تاجدار نگاہ کرم فرمائیے. جاتے رہتے عقیدت سے تو دیکھے تو مصیبت چلے جا رہی، آفتیں ٹل جا رہی ہیں، اس طرح امن سلامتی مل رہی ہے. یہ بارگاہوں میں میرے کہنے کا مطلب روحانیت بھی جاری ہے اور مادی مدد بھی جاری ہے. ہر طریقے کا فیضان ان باعظمت ہستیوں کے ذریعے جاری ہے. اب ہر وقت مشکلات کبھی آسمانی آتی کبھی زمینی آتی رہتی ہے، ہر ایک میں اولیاء اللہ مدد کرتے رہتے. حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ سنا دیتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت سیدی بختیار کاکی رضی اللہ عنہ جیسے خطوب الوقت ہے، ولی کامل ہے، اب آپ کی عظمت و جلال کا یہ عالم ہے، خود آپ کے وقت کا بادشاہ حضرت شمس الدین التمش بادشاہ سلطان ہے وقت کے، وہ بھی آپ کی عظمت و جلال کو دیکھے تو آپ کے دستے مبارک میں ہاتھ رکھ کے مرید بن گئے، مریدوں میں ہاتھ. لیکن بعض لوگ آپ کی عظمتوں کو دیکھ کے حسد کرنے لگے. کیا کرے، آپ کے ساتھ سازش کر دی، کیا کریں گے، آپ کا فیضان بہت جاری ہے، کیسا کرنا ہے، ان کو بدنام کر دینا. بدنام کرنا کے ایک عورت کو سکھا دی ہے، انہیں بچے کو لے کے گئی، جا کے بادشاہ کے سامنے بولی دیکھیے بچہ ہے ہمارا قانون کے خلاف پیدا، یہ بچہ کس کا ہے، میرے شوہر کا نہیں، یہ بچہ کس کا ہے، حضرت سیدی بختیار کاکی رضی اللہ. بادشاہ کو، وہ بھی مرید ہے حضرت کا بادشاہ، اور یہ بادشاہ یہ حاکم اسلامی شریعت کو قانون دیکھ کے کام کرنے والے. یہ تو عقیدت رکھیں گے، حق جانیں گے، اس کو جھوٹ سمجھیں گے، سازش سمجھیں گے، مگر شرعی قانون کے مطابق فیصلہ. حاکم عدالت کے پاس بولیں گے دلائل سے بات ہو. اب کیا ہوا، عدالت میں پیش کرے بھائی، قانون عدالت سب کے لیے شریعت، عدالت میں پیش کیا گیا. اب حضرت بھی رونق افروز ہوئے، عورت بھی آئی بچے کو لے کے، یہ بچہ ان کا ہے، میرا شوہر کا نہیں، ان کا. بولتے حضرت بولے میں اس کو تو پہچانتا بھی نہیں، پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اس کو. بولے یہاں سوچ میرے کو تو معلوم بھی نہیں، معلوم نہیں تو تم بے گناہ ہے سو دلیل دو. بلکہ عدالت کے ذمہ دار بول رہے ہیں دلیل دو، بے گناہ. بولے میں کیا دلیل دوں گا، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں. انہیں بے گناہ کی دلیل. ارے میں کیا، میں کچھ جانتا بھی نہیں تو اب دلیل کہاں سے. حضرت یہ بول رہے ہیں، اور کیونکہ انہیں صاحب بول رہی ان کا بچہ ہے، بری ابھی دلیل دو. بولے تو کیا کریں گے. حضرت بولے کیا تو بھی ہے قصہ. پریشان ہو گئے حضرت، یہ زبردستی کا. ایک دم پریشانی میں تھے تو ابھی مقدمہ چل رہا تھا، اب پریشانی میں تھے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں حضرت سیدی بختیار کاکی رضی اللہ عنہ پریشان حال میں. کہا کیا بات ہے، کہا مجھ پہ سازش کر دی گئی ہے، مجھے بدنام رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی. تو بولے مقدمے کو تھوڑا روکنے کے لیے کہو بادشاہ کو میں آ رہا ہوں، میں بھی آ رہا ہوں. تو حضرت خواب سنا ہے
میرے پیر و مرشد آئے بادشاہ، عدالت کا فیصلہ تھوڑے دن روکنے کے لیے کہے، حضرت تشریف لائیں گے جب فیصلہ ہوگا. تو بادشاہ بولے ٹھیک ہے ایسے ہوگا، مگر بادشاہ بول رہے ہیں حضور سیدی یہ سب میں جھوٹ سمجھتا ہوں، سازش سمجھتا ہوں، غلط ہے، لیکن چونکہ شرعی احکام کے لحاظ سے ہم عدالت کے قانون سے چلیں، میں آپ کو سوائے عظمت والے پاک دامن کچھ نہیں سمجھتا. تو بادشاہ تو عقیدت کا اظہار. اس وقت سیرت میں جو لکھا ہوا ہے وہ کر رہا ہوں، اس وقت حضور غریب نواز کی عمر شریف تقریباً 96 سال کی ہوئی. اس بڑی عمر میں بھی اپنے ایک خلیفہ کی عظمتوں کی حفاظت کے لیے کہہ رہے میں حاضر ہو رہا ہوں، افروز ہو رہا ہوں، تشریف لا رہا ہوں. تو اتنی مشکلات جھیلتے ہوئے آپ اجمیر شریف سے دلی تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد بولے مقدمہ ہمارے سامنے شروع کرو. بولے وہ عورت کو بولے لاؤ کیا بولنا ہے تمہاری بات پیش کرو. تو انہیں بولے سو لپٹ لپٹ لے کے تھی، کپڑے لپٹ کے تھی. بولے یہ بچہ حضرت کا ہے، سچ بول، تو آخرت سے خوف کھا، جھوٹ مت بول. وہ تو سکی ہوئی تھی اور جھوٹے 4 گواہ بھی بنا لے، ہٹے کٹے سازش تھی وہ. بولے کیا ہے اس کے گواہ کون ہے کہ یہ ان کا بچہ ہے، گواہ کون ہے؟ بولے تو 4 ہٹے کٹے لوگوں کو سکھا کے جب ان کو بلایا گیا، یہ ہے گواہ. ایک کے بعد ایک آئے، ہاں تم سچ کہتے ہو. تو حضرت کا روب جلال ایسا پڑا کہ کانپنے لگے گواہ بھی. ہمت نہیں ہوئی کہ غلط اور جھوٹ بول سکے حضرت کی سبحان. سب خاموش ہو گئے. خاموش ہوئی تو پھر وہ عورت بولنے لگی، یہ آپ کے روب و دبدبے سے ڈر کے خاموش ہے، اندر لے جا کے پوچھو تو بولتے بڑی بدماشی. تو بولتے بولتے حضرت بولے تم کو کسی قسم کے حق ہے؟ بتاؤ، تم گواہی دو، واقعے میں ان کا بچہ ہے، گواہی دو. تو اب ایک لفظ نہیں بولے. آخر میں حضرت بولے سنو، یہ تو گواہی نہیں دے سک رہی کہ ان کا بچہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ پیش کرتا ہوں ان کا بچہ نہیں ہے. لا تیرے بچے کو لا. سنو یہ معصوم اگر گواہی دے گا تو بولتے ہی انہیں یہ بچہ بات کیسا کرتا ہے، کرتا ہکلانے کی باتیں شروع کری ہے، کیسا کرتا باتیں. اب وہ پریشان ارے کیسا کرتا کیا ابھی کرے گا وہ. بولے غریب نواز نے جلال میں آ کے کہا بول تیرا باپ کون ہے، بول. بولے تو ایک بڑے فوجی افسر کا نام لے لیا، بچہ ہوگا، ان کا ہوں حضرت کا نہیں ہوں. وہ سازشاں وہ لوگ کرے تھے افسران کے. انہیں آ کے قدموں پہ گر گیا، حضرت معاف کر دو، غلطی ہو گئی، بلکہ معافیا چاہنے لگا، ہم سازش کر دیے تھے، کیوں کرے کہ آپ کا مقام چونکہ بہت بلند ہوا، بادشاہ بھی مرید ہوگا، اب آپ ہی کی چلے گی، اب ہماری کچھ نہیں، ایک سازش ہم ہی کرے تھے، معافی چاہتے ہو کریں. یہ حبیب پاک کے گھرانے کے شہزادے ہیں. انہوں بولے عفو درگزر تو ہمارے خاندان سے نہیں نکلا، یہیں سے 10 نکلا، جہاں معاف کر دیے. بولے اس کے بعد سے جا کے حضرت کے قدموں پہ گر گئے اور عظمت میں اضافہ ہوا. اس طرح میرے کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمایا، بچے پہ نظر ڈال دی تو بچہ بولنے لگا ہے. یہ شان حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہو گئی، اور کوئی شبے کی بات نہیں، کوئی ایسا نہیں کیسا ہو سکتا کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے چاہے تو دودھ پیتے بچوں کو بھی بولنے کی صلاحیت دے دے، اس کی قدرتوں سے، اس کی قدرتوں سے تعلق رکھتا ہے. میں آپ کو ایک قرآن سے قصہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، تھوڑی بات عرض کر کے بات کو ختم کریں گے. حضرت سیدہ زلیخا رضی اللہ عنہ ہے نا، یوسف علیہ السلام کو پھسلا رہی تھی. تو حضرت کیا کرے، 7 کمروں کو قفل اندر سے ڈال لے کے پہلا پتہ. تو آپ دوڑنے لگے تو قفل خود بخود کھلنے لگے، آپ آگے بڑھتے رہے، خفت کھلنے لگے، آگے بڑھتے رہے، آخر میں 7ویں دروازے کے پار نکل گئے. نکلتے ہی ان کے شوہر آئے تو اپنی عزت بچانے ہو کیا کری معلوم، سیدہ بلقیس
حضرت جو وزیر اعظم تھے ان کی بیوی تھے سیدہ زلیخا، بولے دیکھو کیسے تم ان کو لا کے ہمارے گھر میں رکھے، کیسے کیسے ارادے، الٹا ان پہ الزام لگا دیجیے. تو حضرت کیا کرے، میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی خود. یوسف علیہ السلام بولے تو بولے اب انہوں بولے تم قصور والے، تم بولے میں بے قصور، انہوں قصور والے بولے انہوں پچھا. تو میں آگے بڑھا بولے تو بولے گواہی کے لیے کیا کرے، ان کا ماموں کا ایک بیٹا جھولے میں تھا، دودھ پیتا بچہ، اس سے پوچھو ان گواہی دے گا. بولے تو قرآن میں بچہ کیا بول رہا فصیح زبان میں، قرآن میں اردو میں مطلب اردو، دیکھو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہیں یہ سچے ہیں، سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے یوسف جھوٹے. بولے دیکھے تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہے یوسف علیہ السلام، تو یوسف علیہ السلام سچے انہوں جھوٹے. بولے خیر اللہ تعالیٰ ان کو گناہ سے بچایا، گناہ گار نہیں. بعد میں ان کو اللہ جوانی لوٹایا یوسف علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے. پھر یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا، وہ ایک نبی کے زوج مطہرہ ہیں، بڑی شان والے ہیں، اور اللہ گناہوں سے بھی بچایا، ہونے بھی نہیں دیا، شان والے ان کا. لیکن میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ایک دودھ پیتے بچے کو اشارہ کیا تو قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہے دودھ پیتا بچہ، اور قرآن کی آیت میں دودھ پیتا بچہ بات کر رہا ہے اور آپ کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے. تو اللہ پاک اس طرح اپنی شان قدرت سے محبوبوں کی حمایت کے لیے ایسا بھی کرتا ہے. اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل کی طرف جا رہے تھے اپنے تمام خاتموں غلاموں کے ساتھ، تو رستے میں ایک گھوڑ سوار دوڑتے نظر آئے. ایک دم ان کو دیکھا اولیاء اللہ کی جماعت کو، گھوڑے سے اتر گئے، ادب سے قدم بوسی کیے حضور غریب نواز رضی اللہ اور دیگر بزرگوں کی، کرتے ہوئے نیچے منڈی ڈال کے دور تک گئے، دور جا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے گئے. حضور غریب نواز رضی اللہ ادھر دیکھنے لگے جاتے وقت، تو آپ کے ساتھ حضرت سیدی بختیار کاکی رضی اللہ تمام بزرگان دین ہیں. کہا آپ دیکھ رہے کیا خاص بات ہے؟ کہا یہ جو شخص جا رہا ہے یہ ایک زمانہ آئے گا ہندوستان کا بادشاہ ہوگا، بادشاہ ہوگا. اور ایک زمانہ آپ اجمیر سے نکل کے ایک وقت پھر دوبارہ ہندوستان اجمیر سے دلی تشریف لائے، اجمیر سے پھر دوبارہ ایک مرتبہ دلی تشریف لائے. اس وقت تک پہلے کے بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا، یہ بادشاہ تھے. تو جیسا حضرت نے فرمایا ویسے ہی ہوا. حالانکہ تیر لے کے شکار کرنے نکلے ہیں، ایک شکاری کو دیکھ کر غوث غریب نواز میں فرماتے وقت کا بادشاہ ہے، ان کی زبان سے نکلا بادشاہ ہے تو اللہ بادشاہ بنا دیا. اس طرح اللہ تبارک و تعالی ان پاکیزہ ہستیوں کی زبانوں میں وہ تاثیر عطا فرمایا ہے جو زبان سے نکلے. اس لیے ان کے واعظ ان کی نصیحت میں بھی ایسا اثر تھا جیسا بادشاہ بن گئے. بولے تو بادشاہ نصیحت بھی کرتے تو ادھر نصیحت جاری ہوتی، ادھر دل میں تاریکی ہے چھڑ جاتی، اسلام کا نور چمکنے لگ جاتا تھا، ہدایت کا نور چمکنے لگتا تھا. اس طرح ان پاکیزہ ہستیوں نے پورے عالم کو تمام گمراہیوں بدعمالیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے انوار سے چمکا کے رکھا ہے. آج تک جدھر دیکھو یہ ذکر و فکر کا عرفان کا جو فیضان نظر آتا ہے انہی پاکیزہ ہستیوں کی برکات ہے. اب میں عرض کراؤں، دیکھیے آپ ان سے چلتے چلتے یہاں تک فیضان ہمارے حیدرآباد دکن میں بھی آج وقت کے جو خطب ہے یوسف بابا قبلہ شریف بابا قبلہ وہی انہی کے فیض یافتہ میں سے، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدی کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی قبلہ علیہ رحمت رضوان ہے. ذرا ان کے چہرے کو دیکھیے، یہ یوسف بابا شریف بابا ایک ملک شام کے ہیں، ان میں ایک ملک مصر کے ہیں، یہاں کے نہیں ہندوستان کے، ملک شام کے ایک ہیں، ملک مصر کے ایک ہیں. یہ صرف کعبہ شریف آئے تھے حج کرنے کے لیے حبیب پاک کی دربار کی حاضری کے لیے، اور ادھر ہندوستان سے حضرت سیدی کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی قبلہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے ادھر حج کرنے کے لیے. تو ان دو بزرگوں نے صرف چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے خدا کے مقرب بندے. کہا حضرت ہم کو بھی آپ اپنی غلامی میں شامل کر لیجئے. بولے صرف چہرہ دیکھ کے سمجھ لیں تو اندازہ کر سکتے ہم ان پاکیزہ ہستیوں کو اللہ نے کیسا خلق دیا ہے، خلق کو کتنا نورانی بنایا ہے. چہرہ دیکھتے ہی ان کی ولایت سمجھ میں آ رہی. دونوں مرید بن گئے اور اللہ نے ایسی سچی محبت ان کے دلوں میں رکھا
کہ جس وقت آپ ہندوستان حج سے فارغ ہو کے آ رہے تھے، حبیب پاک کے دربار کی حاضری سے فارغ ہو کے آ رہے تھے تو ان بزرگوں نے کہا حضرت ہم کو بھی ساتھ رکھ لیجئے، تو کہا ٹھیک ہے چل سکتے، انہی کی محبت میں آئے۔ یہ ہے سلسلہ چشتیہ کے ہندوستان کے تاجدار ہیں حضرت سیدی کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی قبلہ علیہ رحمت رضوان، ان کی محبت میں تشریف لائے۔ تو الحمدللہ آج نام پلی کی سرزمین سے حضرت کا فیضان جاری ہے۔ وقت کے رعایا بھی آتے ہیں، وزراء بھی آتے ہیں، حاکم بھی آتے ہیں، اور غریب بھی آتے ہیں، مالدار بھی آتے ہیں، مصیبت زدہ بھی آتے ہیں، خوشحال بھی آتے ہیں۔ اس کی وجہ آنے کی وجہ مصیبت زدہ تو کہتے ہیں حضرت مصیبت میں، خوشحال کیوں آتے ہیں؟ ان کا مقصد بس اللہ کا دوست ہے، دوست کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جیسے ابا امی کے پاس کون جاتے ہیں؟ محبت لے کے جاتی ہے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ میرے کہنے کا مقصد وہ بھی آتا ہے جس کو ضرورت ہے، وہ بھی آتا ہے جس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوستوں کی عظمتیں ایسی بٹھا دیا ہے، ماں باپ کی محبت سے زیادہ دوستوں کی محبت دلوں میں ڈال دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے بس محبت کی بنیاد پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی ہم کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ اگر دل کالا ہے تو سفید بنا کے لوٹاتے ہیں، روح گندی ہے تو پاکیزہ کر کے بھیجتے ہیں۔ اس طرح ہم پہ آنے والی مصیبت پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو دور ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی بارگاہوں کی برکت سے شیطان کے شر سے آخری وقت بچ جاتے، کلمہ شہادت پہ خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے خصوصاً روحانی نعمتوں کو جاری فرمایا، اس کے ساتھ دنیاوی مشکلات مصائب سے بھی بچایا۔ آپ حضرت کی شان جانتے ہیں کہ آپ جب ایک طوفانی ہوائیں چل رہی تھی، تیز برسات چل رہی تھی، ایسے نازک وقت میں قرآن ایک چراغ سلگا کے قرآن پڑھتے بیٹھے، ڈیرے اڑ جا رہے ہیں، برتناں اڑ جا رہے ہیں، لیکن اس وقت بادشاہ کس بادشاہ عالمگیر بادشاہ کی فوج میں شریک ہو گئے تھے یہاں تشریف لا کے، تو اس وقت دیکھے کہ بڑے بڑے ڈیرے اڑ جا رہے ہیں، بڑے بڑے دیگچے اپنی جگہ سے حرکت کر جا رہے ہیں، لیکن یہ چراغ سلگا کے قرآن پڑھتے بیٹھے ہیں تو تیز ہواؤں میں چراغ کی روشنی نے گزری، تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے دوست ہی ہو سکتے، دونوں شریف بابا یوسف بابا۔ تو الحمدللہ بادشاہ گھوڑے سے اتر کر ان سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے ابھی تک کامیابی کیوں نہیں مل رہی، ایک نگاہ کرم کر دیجئے، کامیابی ہو جائے گی۔ تو خیر بہرحال حضرت نے کرم کیا تو انہی کی نگاہ کرم سے بادشاہ کو کامیابی ملی۔ اس طرح وقت کے بادشاہ بھی ولی کی نگاہ سے کامیابی پاتے ہیں۔ اس طرح ہماری کامیابی بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے دوستوں کی عظمتوں کو سلامت رکھیں، اور خصوصاً یہ فیضان چشت ساری جہاں میں پورے زوروں پر جاری ہے۔ ان کی عظمت، ان کی محبت ہمارے دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کی علامت ہے۔